ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کی مستحق نہیں، خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، وہ علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اصل میں تمام جہان کا جو نظام ہے، اور یہ پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہو گیا، ایک ضبط کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس بات کو مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا کہ یہ چلانے والا واحد ہے، دو نہیں ہو سکتے، یہ ایک ہی ہے جو چلا رہا ہے۔ مثلا سورج، چاند، ستارے ہمیشہ ایک خاص ڈائریکشن میں چلتے ہیں، اگر کوئی دوسرا بھی ہوتا ساتھ خدا تو ڈائریکشن چینج ہو جاتی، ڈائریکشن چینج، ایک ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، کبھی اس ڈائریکشن سے وہ ہٹے نہیں ہیں۔ انسان کے ہاں ہمیشہ انسان ہی پیدا ہوتا ہے، جانور نہیں پیدا ہوتے، جانوروں کے ہاں جانور ہی پیدا ہوتے ہیں، انسان نہیں پیدا ہوتے۔ اسی طرح سیب کے درخت پر سیب ہی لگتا ہے، تربوز نہیں لگتا، اور اسی طرح گندم کے پودوں کے اوپر گندم ہی لگتی ہے، چاول نہیں لگتے۔ تو یہ ساری کائنات ایک نظام واحد کے تحت چل رہی ہے کہ کوئی ایک ہے، کیونکہ ایک ہی سسٹم کے مطابق یہ سارا نظام چل رہا ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ تو وہ ان نشانیوں سے بتا رہا ہے کہ اس کا ناظم واحد ہے، اور اگر اس کائنات کے بنانے والے بے شمار ہوتے تو اس کے نظام میں کبھی یکسانیت نہ ہوتی، اس کے نظام کے اندر کبھی وحدت نہ ہوتی، اس کا نظام ایک جہت میں یا ڈائریکشن میں نہ چلتا، اس کی کئی ڈائریکشنز ہوتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہی کہا تھا، جس کے پیچھے تفسیر گزری تھی، کہ ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اس کو مشرق سے نکال کر دکھا دے، تو اس کو مشرق سے نکال کے دکھا دے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کثرت جو ہے وہ کسی وحدت کے تابع ہوتی ہے، اور جو کثرت کسی وحدت کے تابع نہ ہو اس کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا میں روز اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے ہیں۔ مثلا ایک کلاس کے اندر سٹوڈنٹس بے شمار ہیں، مگر ٹیچر کتنے ہوں گے؟ ایک۔ کثرت کے اوپر ایک وحدت ہے، ایک کلاس کے اندر سٹوڈنٹ بے شمار ہیں مگر ٹیچر ایک، جو اس کلاس کے 40-50 سٹوڈنٹس کو مانیٹر کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اسکول کے اندر ٹیچرز بے شمار ہیں مگر پرنسپل ایک۔ کیا کسی انسٹیٹیوٹ کے 2 پرنسپل بھی ہوئے ہیں؟ اسی طرح ایک صوبے کے وزیر کئی ہیں، منسٹرز، مگر چیف منسٹر ایک۔ پھر پاکستان کے چیف منسٹر کئی ہیں، پرائم منسٹر ایک۔ اسی طرح مختلف ملکوں کے اندر جو بادشاہت چلتی ہے، کیا ایک وقت میں 2 بادشاہ ہوتے ہیں؟ اگر 2 بادشاہ ہوں تو اس ملک کا نظام چلے گا؟ کبھی بھی نہیں چلے گا، نظام درم بھرم ہو جائے گا۔ اسی طرح فوج کا چیف آف دا آرمی سٹاف ایک ہی ہوتا ہے، یعنی کہ چیف آف دا آرمی سٹاف 4 ہوں، اگر ایسا ہوگا تو تب بھی نظام سارا خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی ادارے کا مینیجنگ ڈائریکٹر، یا کسی کمپنی کا یا کسی آرگنائزیشن کا چیئرمین ایک ہی ہوتا ہے، یا 2-4 چیئرمین ہوتے ہیں، تو ہر کثرت کسی وحدت کے تابع ہوتی ہے۔ تو جس طرح کسی ملک کے 2 صدر نہیں ہو سکتے، کسی اسکول کے 2 پرنسپل نہیں ہو سکتے، کسی آرگنائزیشن کے 2 چیئرمین نہیں ہو سکتے، کسی ادارے کے 2 مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس کائنات کے بھی 2 خدا نہیں ہو سکتے، خدا ایک ہی ہے۔